الصحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. Okay, and the last speaker before we start our keynote speakers, Dr. Kashif. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام ڈاکٹر محمد عمران صاحب, جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر البرہان, اساتذہ کرام, منتظمین البرہان اور مہمانان گرامی, السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد کاشف ہے. میں نے BZU ملتان سے کمپیوٹر سائنس میں BS کیا اینڈ آئی ایم دا گولڈ میڈلسٹ آف مائی BS سیشن. پھر میں نے پیاس اسلام آباد سے سسٹمز انجینئرنگ میں MS کیا. اس کے بعد مشین لرننگ, امیج اینڈ سگنل پروسیسنگ میں جرمنی سے RWTH آخن یونیورسٹی سے PhD کی. کچھ میری انٹرنیشنل جرنلز میں ریسرچ پبلیکیشنز بھی ہیں ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر ایڈڈ ڈائگنوسٹکس. اور میں البرہان میں بیچ 5 کا طالب علم ہوں اور کرنٹلی اسلام آباد میں اور گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہوں. اگرچہ مجھے مطالعے کی عادت البرہان میں داخلے سے پہلے بھی تھی اور وقتاً فوقتاً دینی کتب کا مطالعہ بھی کرتا رہا ہوں اور اہم دینی مسائل سے متعلق اہل علم کی رہنمائی بھی حاصل رہی, لیکن البرہان میں تعلیم کے دوران میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیاوی علم کی طرح دینی علم بھی اصل میں آپ کو تب ہی آتا ہے جب اساتذہ کی زیر نگرانی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جائے. یہاں میں آپ سے صرف 2 باتیں شیئر کروں گا جو میرے البرہان میں داخلے کی وجہ بنی. جب میں PhD کے سلسلے میں جرمنی میں تھا تو وہاں مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. انگلش اور اردو آتی تھیں, جرمن بھی باقاعدہ سیکھی. پھر وہاں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ تھے. کوئی فرینچ کولیگ تھا تو اس سے فرینچ کے کچھ لفظ سیکھ لیے, ہیلو ہائی کرنا سیکھ لیا. کوئی رشین تھا تو اس سے دوبرہ اترا گڈ مارننگ کہنا سیکھ لیا. اسپینش سے اس کے الفاظ کومو ایستس, اور چائنیز سے نیہاؤ نیہن ہاؤ ما, یہ سیکھ لیے. تو ایک دن میں نے اپنے دوست سے کہا, سعد ہے اس کا نام, میں نے اس سے کہا کہ مفتی عدنان صاحب کو سعد نام بھی بہت پسند ہے. تو میں نے سعد سے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک اور زبان باقاعدہ سیکھیں. میرا خیال تھا کہ ہمیں فارسی سیکھنی چاہیے. تو میرے دوست نے کہا کہ اگر سیکھنی ہے تو عربی سیکھو, کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنا ضروری ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے, اسکول سے یونیورسٹی تک بلا مبالغہ ہم نے درجنوں کتابیں پڑھیں, لیکن قرآن کریم جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھا. I got emotional. بات کرنی مشکل مجھے کبھی ایسی تو نہ تھی. تو سعد کی بات میرے دل کو لگی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں عربی سیکھوں اور قرآن مجید سمجھ کر پڑھوں, لیکن وہاں کوئی ایسی ترتیب نہیں تھی جرمنی میں. واپس پاکستان آیا تو دل میں خواہش تو تھی ہی, لیکن بظاہر کوئی عملی صورت نہیں تھی, کیونکہ اگر ہم خود سے سیکھنے کی کوشش کریں یوٹیوب سے اور کتاب پڑھ کر تو اس میں ریگولیرٹی نہیں آتی, ہم باقاعدہ نہیں کر سکتے. کچھ دن کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتا ہے, تو کیونکہ دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی کے. تو البرہان کے بارے میں پتہ چلا تھا انہی دنوں کہ البرہان میں 1 سال کا علم دین, ابتدائی علم دین کورس کروایا جاتا ہے اور ہفتہ اتوار کو کلاسز ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ کلاسز چھٹی کے دن ہوتی تھیں, اور ہم جیسوں کے لیے تو چھٹی کے دن 10-11 بجے سے پہلے اٹھنا ہی غیر شرعی عمل ہوتا ہے, آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو اور اس کے علاوہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, سوشل کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک آسانی تھی, اور جو آسانی تھی وہ بھی یہی تھی کہ کلاسز چھٹی کے دن تھیں, کیونکہ اگر ورکنگ ڈیز میں کلاسز ہوتی تو ایڈمیشن لینا ممکن ہی نہیں تھا. میں نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا. بیچ 4 میں میں نے جو ہے داخلے کے لیے اپلائی کیا, لیکن وسوسے بھی آتے ہیں, ظاہر ہے شیطان بھی ہوتا ہے, ہماری اپنی سستی بھی ہوتی ہے. تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو میں نے پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا بیچ 4 کا. مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید میں ریگولر نہیں جا سکوں گا, ہفتہ اتوار کو باقاعدگی سے نہیں جا سکوں گا. لیکن خیر میں نے پھر اپنے اوپر تھوڑا سا اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 22 سال میں نے دنیاوی تعلیم میں لگائے, تقریباً 22 سال.
ملتان سے اسلام آباد آ گیا فیملی کو چھوڑ کے ایم ایس کرنے، پاکستان سے جرمنی چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے، اور 1 سال کا علم دین کورس کرنا صرف ہفتہ اور اتوار کو، وہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے البرہان میں داخلہ لے لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری توقع سے بڑھ کر مجھے فائدہ ہوا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ فقہ میں مطلب بہت سے ایسے مسائل، واجبات، فرائض جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے، حالانکہ ہمیں اپنے ارد گرد سے کافی چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، لیکن باقاعدہ تعلیم نہیں تھی تو بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھیں، وہ بھی سیکھیں۔ اور قرآن مجید اب جب پڑھنا شروع کیا، حالانکہ بہت زیادہ نہیں پڑھا، گرامر کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ وکیبلری ہے، کچھ الفاظ ہیں، لیکن پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے، چاہے چند الفاظ ہی کیوں نہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے یا کسی اور کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ترجمے سے یہ خوشی نہیں آتی۔ دوسرا، اس کا عملی فائدہ بھی ہوا۔ عملی فائدہ بہت سی چیزوں میں، ایک تو نماز کا میں مختصر سا بتا دوں کہ جرمنی میں باقاعدہ ہمیں با جماعت نماز کے لیے بہت مشکل اس لیے ہوتی تھی، مسجد دور تھی، جمعہ کی نماز باقاعدہ پڑھتے تھے، لیکن عام نمازیں یا گھر میں پڑھتے تھے یا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ تو پاکستان واپس آ کر بھی یہ سستی قائم رہی کہ جماعت کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن سستی کی وجہ سے گھر میں ہی بیٹھے ہیں، چلو جی گھر میں نماز پڑھ لیں گے، بعض دفعہ وہ بھی قضا ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ تو لیکن البرہان میں آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دل میں ایک احساس پیدا ہوا، اب جب اذان آتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، تو خود بخود بے چینی ہوتی ہے کہ یار جماعت سے نماز پڑھنا تو لازمی ہے، وہ تو کوئی عذر ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، بغیر عذر کے تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دل مائل ہوا اس طرف اور ترتیب بننا شروع ہو گئی۔ دوسرا، صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد، اور دینی نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی بہت فائدہ ہوا۔ آفس میں ہم عام طور پر بہت سا ٹائم ضائع کرتے ہیں، آفس کا کاغذ بھی استعمال کر لے، لیکن جب سے البرہان میں آیا ہوں تو اب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے کام کوئی نہ کیا جائے جو ہماری جو بددیانتی کے زمرے میں آتا ہو، چاہے وہ عمومی طور پر بددیانتی سمجھا نہ جاتا ہو، لیکن بہرحال اللہ تو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو ہم آفس کے ٹائم میں پہلے ذاتی کام بھی کسی حد تک نپٹاتے تھے تو کچھ دل کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اگر اپنا کام ہے تو آفس ٹائم کے بعد ہی کریں گے۔ مطلب پڑھ میں البرہان میں رہا ہوں اور پرفارمنس میری آفس میں اچھی ہو رہی ہے، یہ بھی اس میں۔ اور ایک اور آخری بات جو میں کہوں گا، وہ میں یہ کہوں گا کہ عام طور پر علماء کرام کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں مجھ جیسے لوگوں کا اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی الگ دنیا کے لوگ ہیں، ایک سٹیریوٹائپ بنی ہوتی ہے کہ ہم اگر ان کے پاس گئے تو ہم ان جیسے ہی بن جائیں گے، یا وہ ہمیں اپنے مسلک میں اپنے اس میں ڈھال لیں گے اور ہم اور کچھ نہ سوچ سکیں گے، نہ کہہ سکیں گے، نہ کر سکیں گے۔ تو میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ مطلب اساتذہ کرام مجھ جیسے دنیا دار سے بھی اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں جتنے وہ باقی اپنے طالب علم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کر لوں۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہمیں فقہ پڑھاتے ہیں، ان سے میں نے ایک دن پوچھا کہ استاد جی ہم جو حنفی ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو فرض کی پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک دن اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ پہلی رکعت میں بھی سجدے کے بعد تھوڑا سا انہوں نے بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں بھی ایسا کیا، ہم تو صرف دوسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے؟ میں یعنی انہی جیسی پڑھوں یا جیسے ہم حنفی ہیں میں اپنی پڑھوں، ان کے پیچھے ہی پڑھوں، بے شک وہ امام ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، امام کی اقتداء کرنا لازم ہے، جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ پڑھیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ امام کی اقتداء لازم ہے۔ تو جو ہمارا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید علماء کرام تنگ نظر ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، وہ حق اور سچ بات کرتے ہیں۔ اس میں البرہان میں مسلک اور اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو آخری بات میں وہی اپنی پہلی والی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اور کوئی مختلف درجے پر ہیں، کوئی پہلی سیڑھی پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، علم، عمل اور اخلاص کے حوالے سے ہر کوئی مختلف درجے پر ہے، لیکن البرہان میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہ کچھ سیکھ لے گا، اس کو بہت کچھ آتا ہے تو وہ مزید سیکھے گا، چند درجے اوپر ہی جائے گا، نیچے واپس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو میں اپنی بات دہراؤں گا کہ ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا تجربہ مختلف ہو اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایکسیپشنز بھی ہوں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دنیاوی علم کی طرح دینی علم بھی اصل میں آپ کو تب ہی آتا ہے جب اساتذہ کی زیر نگرانی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جائے۔ على الرحب